آپ کیوں کتنے عرصے سے 40 سالوں سے اپنے گھر آبائی گھر نہ جا سکے؟ آپ نے ایسی بات چھیڑ دی کہ دل چاہتا ہے اس پر گفتگو ہی نہ کی جائے۔ قریشی صاحب، اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا آج کشمیر کی یہ حالت ہوتی؟ جب پاکستان بنا اس سے پہلے بھی ہم غلام تھے۔ کس کے؟ سکھوں کے، ڈوگروں کے۔ ان نے کچھ کم ظلم کیا ہم پر۔ لیکن بھارت سے اور موجودہ نظام سے تو رنجیت سنگھ بھی اچھا تھا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، چور چور ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ، چاہے ان کا چہرہ کتنا ہی وہ بولا ہو، لیکن ڈاکو ڈاکو ہے۔ انہوں نے جو ظلم ہم پر کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کشمیر بطور اسٹیٹ 700 سال اس کی الگ حیثیت رہی؟ دیکھیے جی، بالکل ہماری حیثیتیں تھیں نا۔ کشمیر جو ہے یہ 7 سال تو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی۔ ہندوستان تو نہیں تھا نا، بھارت تو نہیں تھا نا۔ انگریزوں نے جب 200 سال حکومت کی اس وقت بھی کشمیر کی الگ حیثیت رہی تھی نا۔ بھلے مہاراجا ہری سنگھ تھا یا رنجیت سنگھ، الگ حیثیت تھی۔ پھر وہ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ، لیکن کشمیر کی حیثیت تو الگ تھی۔ حیثیت تو الگ تھی۔ قریشی صاحب، ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے نام کے اوپر پیسے کھائے کمائے اور اس کو روزگار بنا لیا؟ دیکھیے یہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں۔ غدار ہیں ہمارے اندر۔ غدار تو ہمیشہ ہوتے ہیں نا، غدار کیوں نہیں تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنی جو افواج رکھی ہیں اس کا سب سے زیادہ جو مقصد ہے وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ان کی حیثیت کم ہو جائے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ عدم تحفظ کے یہ شکار ہے دونوں ملک۔ مقبوضہ کشمیر کے ہندو بھی کشمیر کو آزاد دیکھنا بہت سارے ہیں نا، بہت سے لیڈر ان میں سے تھے۔ شیخ عبداللہ اچھے انسان تھے۔ وہ تو آپ کی وہ تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کیا تھے، لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا، بطور کشمیری وہاں کا باسی ہوتے ہوئے آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں، یا حق کے خود ارادیت؟ یہ مختلف نعرے کیوں ہیں اور آپ کے نزدیک کس نعرے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے۔ میں ان تینوں نعروں کے خلاف تو نہیں ہوں، کسی ایک کو تو ماننا ہے، مگر یہ نعرے مختلف لگا کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ دیکھیے یہ تو کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ 90 تک کوئی نعرہ نہیں تھا۔ کیا نعرہ؟ اللہ کی آزادی تھا ہندوستان کے خلاف۔ اچھا، لوگ ایک تھے کہ بھائی ہمیں آزادی دے دیجئے اور جو UN ریزولوشن ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں موقع دیا جائے۔ یہ مختلف 3 نعرے لگانا ہماری سب سے بڑی ناکامی نہیں تھی؟ اب یہ کم بھی ہو گئے ہیں جو 3 نعرے ہیں۔ کتنی آبادی ہے مقبوضہ کشمیر کی ویلی کی ٹوٹل؟ آپ کو تو یہ معلوم ہے نا کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ٹھیک، اس میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ مسلمان تو دیکھیے جی پہلے تو ہمیشہ جو تھے۔ قریشی صاحب، اب تک 75 سالوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ بھی، لیکن بھارت کی یہ میڈیا جو ہے وہ تو 2.5 لاکھ وہ مانتے ہیں۔ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں؟ جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں۔ کتنے اس میں ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، 14 سال کے لڑکے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے لوگوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوئے؟ ریپ کے جو کیسز یہ تو ہزاروں، 10,000 کے قریب ہیں۔ کتنے لوگوں کو اندھا کیا گیا، معذور کیا گیا؟ ہزاروں۔ کتنے یتیم ہوں گے؟ دیکھیے جی یتیم جو ہیں انہوں نے جو کیے وہ لاکھوں ہیں۔ کتنے لاکھ خفیہ قبریں ہیں؟ دیکھیے جی وہاں پر جو اجتماعی قبریں ہیں ان کی لاتعداد ہیں۔ اجتماعی قبر جو گھروں سے لے کے جیلوں میں رکھ کے پھر ان کو واپس بھی نہیں کیا گیا۔ قریشی صاحب، آپ ایک آصف محمود نامی شخص کو جانتے ہیں جو کسی دہلی کی جیل میں ہے؟ یہاں پرسنل میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جو پچھلی دفعہ ان کے بارے میں آیا تو وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم۔ ان کی ماں رو رہی ہے، چلا رہی ہے، بوڑھی ہے، بھیک مانگ رہی ہے۔ اس ماں کی کون مدد کرے گا بیٹے کی رہائی کے لیے؟ دنیا کو یہ سوچنا ہے، عالمی برادری کو یہ سوچنا ہے۔ جس طرح دوسرے یہاں پر اگر کوئی کتا مر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں۔ ٹی وی پر جب آپ دیکھیں گے کہ گدوں کو جب زخم لگتے ہیں
तो किस तरह टीवी पर भी ये बातें आ तो रही क्या हैं। हम इंसान नहीं है क्या कश्मीरी? हम इंसान नहीं हैं? जब यहाँ पर हम देख रहे हैं चैरिटीज बन गए हैं हैवानों के लिए, कुत्तों के लिए, गद्दों के लिए और दूसरों के लिए, क्या कश्मीर का इंसान इंसान नहीं है? लेकिन ये और- बात आप आज़ाद कश्मीर के तहरीक आज़ादी के बेस कैंप वालों का नाम क्यों नहीं लेते? उनके साथ इतना ही नहीं है, उनके साथ बहुत सारे गिल्ले और शिकवे हैं। 15,000 रुपए अगर होते उस माँ के पास तो वो अपने बेटे की जमानत यही करवा तो ले। हम कहते हैं कि ये लोग यानी सोचें, इसको सोचें ही नहीं, ये महसूस करें। तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के वज़ीर आज़म ने करोड़ों रुपए की गाड़ी ली, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत ने 10 करोड़ रुपए की गाड़ी ली, और वो माँ जो है तहरीक आज़ादी के बेस कैंप का ये हाल है और उसको चंद हजार रुपए नहीं मिल रहे। हम तो यही कह रहे हैं, ये 10 क्या है, 10 करोड़ के बजाय अगर 20 करोड़ की भी कोई गाड़ी ले लें। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कश्मीरी हूँ, हम कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, तो कम से कम इन जो ये हमारी माएँ हैं, जो विडोज हैं, ये हमारी जो बहनें हैं, या ये बच्चे जो जेलों में हैं और उनके वालिदैन को किराया नहीं है कि वो अपने बच्चों तक जाए, इनके बारे में क्यों नहीं ये सोच रहे? हम 50 लाख हैं, आप 1 करोड़ से भी ज़ायद हैं। ये दानों मिल जाएं तो 1.5 करोड़ बनते हैं। हम आज़ाद ठहरे, आप कैदी ठहरे, 75 साल हो गए। मैं आज भी आपसे पूछ सकता हूँ कि उन करोड़ों लोगों को कोई उम्मीद दे सकते हैं या होनी चाहिए? देखिए, उम्मीद से ही इंसान जिंदा होता है, उम्मीद न हो तो इंसान मुर्दा है। कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। किससे? पहले अल्लाह से, वही तो सबसे बड़ा आसरा है, सबसे बड़ी ताकत है, उसके सामने कुछ नहीं है। उनसे उम्मीदें हैं, और अपने भाइयों से, बेस कैंप के भाइयों से उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान जो सिर्फ एक मुल्क ही नहीं, एक नजरिया है। पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है, वो सिर्फ पाकिस्तान के खित्ते के लिए नहीं बना है, वो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए बना था। पाकिस्तान हमारे मसले का वकील ही नहीं, वो एक फरीक भी है। हिंदुस्तान हमारा कह रहा है वकील तो खुद गरीब है। गुर्बत ही नहीं है, गरीब है, लेकिन हौसला होना चाहिए, अज़्म होना चाहिए। या जो 65 की जंग हुई या जो 71 की जंग हुई, किसी दौर में हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते थे। मौके बहुत थे, किसने ज़ाया किए? ये तो आप खुद जानते हैं, दुनिया जानती है, मेरे मुंह से क्यों निकालना चाहते हैं? वो मकबूजा कश्मीर के लोग 75 सालों में 5 लाख शहीद हो गए, लाखों कैदी बन के उनके रेप कर दिए गए, उनको अंधा कर दिया गया। वो आज भी उम्मीद रखते हैं किसी से? देखिए, मैंने अभी कहा अल्लाह से रखते हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। क्या पाकिस्तान ने बतौर वकील अपना किरदार ठीक से निभाया? निभाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ करना है उनसे। ज़्यादातर ज़िंदगी जो थी जेल में गुजारी, बेश- ख्वाहिशें मर गई, जवानी लुटा दी, दुनिया से चले गए। जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उनके लिए कह सकूं। मैं उनके बाद ये सोचता हूँ, कश्मीर के पास क़यादत नहीं रही, मर गई। देखिए जी, जब भी कोई अल्लाह को प्यारा होता है, बल्कि अंबिया के बारे में भी, जब हुजूर के बारे में कहा गया था, हुर्रियत क़यादत, मीर वाइज उमर फारूक, ये बाकी लोग कहाँ हैं आज? मैं नहीं देख रहा उनको मीडिया पे। देखिए, आपकी नज़र सही है। इस वक्त जो है जितनी भी लीडरशिप है, उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमें वहाँ के हालात जो, तो इसके ऊपर पाकिस्तान या बाकी लोग, दुनिया क्यों नहीं बोलती? इसमें किसकी नालायकी है? कश्मीरियों के पास तो अपने मसले को हाईलाइट करने का हक भी नहीं। देखिए, मैं अर्ज करूं, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, इनके बारे, यानी पाकिस्तान के बारे में, आप उनसे बेहतर पूछ। अब लोग बाहर से भी इंडिया में आबाद हो, मकबूजा कश्मीर में आबाद हो रहे हैं, उसकी हैसियत बदल गई, सब कुछ हो गया। अब तो मेरे मुताबिक मसला कश्मीर का जो हल था, आधा चाइना ने थोड़ा रख लिया, कुछ इंडिया के पास चला गया, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास आ गया। हम फिर भी शहीद हो रहे हैं। वो औरतें जो उनकी थी, माँ, बहनें, रिश्तेदार, आपको मालूम वो रोती नहीं थी। अच्छा,
وہ جس طرح جو جب شادی کسی کی ہوتی ہے اور وہ دلہا کے لیے گیت گاتے ہیں، وہ ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک دلہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ماں نہیں روتی، انہوں کو تو نعرے دیتی تھی۔ آج میں نے خود دیکھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے۔ یا آپ دونوں کو اصل کشمیری تصور کرتے ہیں، مگر کلچر، لباس اور زبان میری اور آپ کی زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے کیوں ہے پھر؟ دیکھیے جی، ہمارا کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا، صرف خونی لکیر ہے۔ خونی لکیر نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں کے کلچر سے دور تھوڑا سا گئے ہیں۔ آپ کا نام ہے نذیر احمد قریشی، جی، لیکن آپ کو حریت رہنما کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی، میں کہوں گا، بڑا فن ہے جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ قریشی صاحب طویل عرصہ ہو گیا سعودی عربیہ میں رہے، اب یورپ کے اندر ہیں، یہاں بیٹھ کے جو کشمیر کے لیے کام ہے آواز اٹھاتے ہیں، کیا آپ آواز جو اٹھاتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ہمارا وکیل ہے پاکستان، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرے گا، قابض اس کے اوپر بھارت ہے، چائنا کے پاس بھی تھوڑا سا رقبہ ہے، تو یہ کیسا مسئلہ ہے جس کو 74 سال ہو گئے وہیں کا وہیں نہیں، اس سے بھی پیچھے چلا گیا؟ دراصل اس کی ایک وجہ ہے، کیا؟ ہمیں کوئی پیٹرول نہیں وہاں سے نکل رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو ہیرے جوہرات، روبی کے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں قدرتی۔ یہ تو چیزیں ہیں، یہ بعد میں دکھائی دیتے ہیں نا، لیکن جو سب سے پہلے دنیا کو جہاں پر اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ پانی کا تو ہے، لیکن امریکہ لے لیجیے، اس کو ہمارے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب میڈل ایسٹ میں تھے، سعودی عربیہ میں، جہاں آپ نے کئی درجن حج کیے اللہ کے حکم سے اور عمرے کیے، وہیں پہ آپ وہ پہلے کشمیری ہیں جس شخص نے OIC کے اندر کتابچے لکھ کے ان کو بتایا کہ یہ کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، یہ درست ہے؟ جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو حج یا عمرہ کرنے کی توفیق دی، بہرحال وہ ان کی عبادت ہے، لیکن جو حقوق العباد کے لیے، جو خاص کر اپنی قوم کے لیے، کہ یہ حقیقت ہے، بدقسمتی جو ہے۔ ان کی اپنی مادری زبان ہے، اس زبان کے اندر ان کو کبھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ چاہے بتایا ہو، لیکن کوئی فائل ان کے پاس موجود نہیں تھی جس میں کشمیر کیا ہے۔ کسی اور زبان میں بھی انہوں نے کہا Now we have asked UNO to send us details about Kashmir۔ پابندی لگا دی۔ یاسین ملک صاحب کو سزا سنا دی گئی، جی، آپ ان کی حمایت میں یہاں کورٹ آف جسٹس جو ہے پوری دنیا کی انٹرنیشنل، وہاں کیوں نہیں گئے؟ 2 احتجاج کیے، کل جا کے گھر پہ پھر سو گئے لوگ، کیوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کون ازالہ کرے گا؟ پاکستان بولا ہی نہیں اس طرح سے۔ دیکھیے جی، جہاں تک ان کی اس سزا کا ہے، پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، دوسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سزائیں فوراً واپس لی جائیں۔ کیا قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے؟ جی، کہتے بھی ہیں، ریکارڈ بھی ہیں، ہم نے پڑھا بھی یہی ہے کہ کسی دور میں آپ ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ کے سینئر نائب صدر ہوا کرتے تھے، آج کیوں نہیں ہے؟ جی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ جس وقت کی تحریک شروع ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ مجھے بھی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے اس فیلڈ میں آپ کو ترقی دے، ترقی سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔